العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. اللهم وفقنا كما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ولمشائخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. آج کا جو مختصر درس ہے اس میں ہمارا موضوع ہے زبان کی طاقت کیا ہے اور کہاں لگائی جائے، یعنی یہ طاقت کہاں استعمال کی جائے۔ درس میں میرے ساتھ یا میں ان کے ساتھ تھا ڈاکٹر محبوب صاحب کے ساتھ، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لا سکے، تو اصل میں درس ڈاکٹر صاحب کا ہی تھا، میں نے مختصراً بیان کرنا تھا، لیکن ابھی میں کوشش کروں گا مختصراً چند نکات صرف ذکر کروں اور پھر آپ کی چھٹی۔ زبان کی طاقت کیا ہے اور کہاں لگائی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی اور کیا زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یہاں پر زبان اور ہونٹ جو ہے ان کا ذکر ہے۔ یہ جو زبان ہے اس کے کئی کام ہیں، زبان اور ہونٹوں کے کئی کام، لیکن یہاں پر ہماری جو مراد ہے زبان کی طاقت، یعنی جو اس سے مراد بولنے کی جو طاقت ہے۔ ویسے تو زبان چکھتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، آپ کہیں گے جانور کی زبان بھی چکھتی ہے، لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس کی زبان نہیں بنائی، تو جانور کی بھی زبان ہے لیکن جانور اس طرح سے بولتا نہیں، اور جانور کی زبان اس طرح سے چکھتی بھی نہیں۔ انسان ایک ہی آلو ہے اور اس کی 100 سے زیادہ ڈشیں بنا کر مختلف طریقوں سے ہر ڈش کا علیحدہ مزہ لیتا ہے، اور جانور صبح بھی پٹھے، دوپہر میں بھی پٹھے، شام کو بھی پٹھے، ہفتے میں شاید 1 یا 2 دفعہ ان کا مینیو چینج ہوتا ہے بس۔ وعلیکم السلام۔ خیر، یہاں پر ہماری جو مراد ہے وہ ہے بولنے کی جو طاقت ہے۔ انسان کا جو دل میں خیال ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ما فی الضمیر، اس کے اظہار کے جو طریقے ہیں، 3 طریقے جو سب سے معروف ہیں، ان میں سب سے زیادہ یہ زبان ہے۔ باقی جو دو طریقے ہیں کون کون سے ہیں؟ جی احسنتا، ایک ہے اشاروں کا طریقہ، اور تیسرا نہیں، ما فی الضمیر کے اظہار کرنے کے لیے 3 طریقے، ایک زبان سے، ایک ہے اشاروں سے، اور تیسرا قلم سے، لکھنے سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب اسلاف کی جو کتب ہیں ان کا جو خیالات تھے ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ ان کے قلم کے ذریعے، نہ تو ان کے اشاروں کے ذریعے، نہ ان کی زبان کے ذریعے، نہ تو ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہم نے سنی، نہ ویڈیو دیکھی، صرف ان کے جو قلم سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، محفوظ تھے، وہ ہم تک پہنچے۔ تو خیر، اس میں جو یہ زبان ہے یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کے ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ زبان ویسے تو دانتوں کے درمیان میں ہے، دانتوں کی حفاظت میں ہے، لیکن دانتوں سے تھوڑی سی غلطی سے بہت تکلیف محسوس کرتی ہے، لیکن اگر یہی زبان تھوڑا سا غلط استعمال ہو تو دانتوں کے ساتھ ساتھ جبڑا بھی ہل جاتا ہے۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس میں ہڈی کوئی نہیں، لیکن طاقت اتنی رکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور اس زبان کا درست استعمال جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
وتؤمنون باللہ، تم لوگوں میں سے بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب نیکی کا حکم دینا یہ کس سے ہے؟ زبان سے۔ ایسے تو 3 طریقے ہیں، لیکن اس میں سب سے معروف کون سا ہے؟ زبان سے۔ اور برائی سے روکنا کیسے؟ یعنی زبان سے۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان آپ کے علم میں ہے تب تک مکمل نہیں جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہے، ایک یہ کہ دل سے اقرار کرے، دل سے مانتا ہو، دوسرا یہ کہ زبان سے اس کا اقرار کرے، تیسرا ہے کہ عمل بھی پھر اس کے مطابق کر کے دکھائے، تو پھر اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو جب تک زبان سے اقرار نہیں کرتا تو تب تک اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سب سے بہتر امت اس کو کہا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بہتر اس کو کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور قرآن سیکھنا اور سکھانا آپ کے علم میں ہے کس کے ذریعے ہے؟ زبان کے ذریعے۔ باقی ذرائع بھی ہیں لیکن سب سے معروف ذریعہ اس میں کون سا ہے؟ زبان ہی کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور اچھا اخلاق کس سے ہے؟ زبان ہی کے ذریعے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یعنی کہ وقت کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان، ان الانسان الف لام، انسان کے ساتھ الف لام آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ الف لام مختلف مقاصد کے لیے آتا ہے، یہاں اس لیے استغراق الجنس ہے، یعنی تمام کے تمام انسان لفی خسر، خسارے میں ہیں، یقیناً خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے 4 قسم کے لوگ بتائے یا 4 صفات بتائیں، چاروں کی چاروں اصل میں آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور میں نے پہلے بتایا کہ ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال میں سب سے آسان نیک اعمال کون سے ہیں؟ جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اور لیکن وہ ان کا اظہار کیسے کرے گا؟ سب سے آسان نیک اعمال دل کے بعد زبان سے ہے، زبان سے ہیں۔ تو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت کس کے ذریعے ہے؟ زبان کے ذریعے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اور یہ بھی نصیحت کس کے ذریعے ہے؟ زبان کے ذریعے۔ یعنی زبان ہی کی طاقت سے انسان ان انسانوں کی صف میں سے نکل سکتا ہے جو خسارہ پانے والے ہیں، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تمام لوگ خسارہ پانے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو یہ کام کریں، اور ان تمام کاموں میں زبان کا استعمال لازمی ہے، نصیحت کرنے میں، صبر کی نصیحت، حق کی نصیحت کرنے میں، ایمان کا اقرار کرنے میں، اور نیک اعمال کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے درست، اب زبان کا استعمال کیا تھا کہ انسان اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرے، لیکن اس کا استعمال اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کے خیالات ہیں ان کا اظہار بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اللہ کی عبادت بھی اسی کے ذریعے کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت زبان سے کرتا ہے، اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے، اور استغفار زبان سے کرتا ہے، اور دعائیں کرتا ہے وہ بھی زبان سے، اور نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے زبان سے، اور لوگوں میں صلح کرواتا ہے زبان سے، علم سیکھتا اور سکھاتا ہے زبان سے۔ اور علم سیکھنا اور سکھانا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس میں وہ
علم کا راستہ جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو یہ علم سیکھنا اور سکھانا یہ بھی کس سے ہے؟ زبان سے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان کی طاقت کیا ہے کہ انسان اس سے نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتا ہے بلکہ بلند درجات بھی پا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرے، چاہے اس کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ان العبد لا يتكلم بالکلمات لا یلقی لها بالا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لها بالا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جو بڑائی ہے یا اس میں جو برائی ہے اس کے بارے میں خیال بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہوی بہ فی جہنم، اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث، اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن بعض دفعہ بندہ کوئی کلمہ بولتا ہے اور اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا، لا یلقی لہا بالا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے، اور اس کلمہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کئی درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ زبان کی طاقت ہے کہ بندے کے خیال میں بھی نہیں کہ اس نے زبان کو کہاں استعمال کر دیا ہے، اور اگر اللہ کی توفیق سے درست استعمال ہو گئی تو اس کے کئی درجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے شامت اعمال کی وجہ سے غلط استعمال ہو گئی اور اس کا خیال بھی نہیں ہے تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور یہی زبان ہے کہ جن وہ پاک ہستیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کی انہی زبانوں کے ذریعے، اور یہی زبان تھی جس کے ذریعے سے بعض بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے۔ تو یہ زبان کا درست استعمال اور غلط استعمال انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی منزل کو وہ ڈیفائن کر سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ کہاں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ میں چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں جا سکے، جہنم سے بچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے بہت بڑی بات پوچھی۔ تو یہ چند اعمال جن کے لیے اللہ آسان کرے اسی کے لیے آسان ہوتے ہیں، یہ اعمال بتاتا ہوں، یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور ان کو چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا، اور ان کو کرنے والا جہنم سے بچ جائے گا۔ تو وہ چند اعمال ذکر کرے ارکان اسلام۔ آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتیں کی، تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دار و مدار کس پر ہے، یعنی نجات کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی انسان جو ہے اس کو ثواب اور گناہ ہوگا؟ انہوں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، یعنی ان کو تنبیہ کی کہ تیری ماں تجھے روئے، اس زبان کے بڑبڑ کرنے کی وجہ سے ہی لوگ منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں اوندے کر کے ڈالے جائیں گے۔ تو یہ زبان ہی ہے کہ جو انسان کو معراج کی بلندیوں پر پہنچا دے، اور یہ زبان ہی ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک۔ اللہ تعالیٰ اس کے درست استعمال کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے غلط استعمال سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین اور چند آیات کے ذریعے ہم
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ اس زبان کو استعمال کیسے کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، اچھے انداز سے اچھی بات کہنی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بھی بلا رہے ہیں تب بھی اچھے طریقے سے بلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے نرم انداز سے بات کرنا۔ ہارون الرشید ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں آپ کو سخت نصیحت کرنے والا ہوں، سخت الفاظ میں نصیحت کروں گا۔ ہارون الرشید نے کہا نہیں، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اچھے بندے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے برے بندے یعنی فرعون کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، تو لہذا تم نے مجھے نصیحت کرنی ہے تو نرمی سے کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ اب یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں کہ کیا حکمت یعنی جس جگہ پہ جس انداز میں بات کرنا زیادہ فائدہ مند ہو اللہ کے دین کے لیے اور اس بندے کی آخرت کے لیے، اور جو تلقین کر رہا ہے اس کی اپنی آخرت کے لیے، وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور اگر اچھا اخلاق استعمال نہ کیا، اچھے اخلاق سے بات نہ کی اور وہاں اچھا اخلاق ضروری تھا، تو پھر اس نے یہاں پر اس آیت کا معنی صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ لیکن اگر سختی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سختی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر ایران پر جب انہوں نے چڑھائی کی تو ایران کی فوج کا جو سپہ سالار تھا یہ آگے آیا مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے۔ مسلمان چونکہ عرب لشکر تھا اور عرب معروف تھا، ایران جو تھی یہ آپ کے علم میں ہے ایک جو ہے سیولائزڈ نیشن تھی اس وقت، قیصر اور کسریٰ یعنی روم اور فارس یہ دونوں سپر پاورز تھیں، اور عرب کے لوگ جو تھے یہ بدو لوگ تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو بہت کم ہوتا تھا اور قحط سالی عام تھی کیونکہ صحرائی علاقہ تھا۔ تو ایران کے لوگوں کا خیال تھا شاید یہ اپنی بھوک اور جو ہے بھوک افلاس کی وجہ سے تنگ آ کر اب دوسرے ملکوں پر کھانا ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ تو وہ سپہ سالار آگے آیا اور اس نے بات کی، تو جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے انہوں نے بھی نرم انداز سے بات کی۔ انہوں نے جب اس سے بات کی تو یہ سمجھ گئے کہ بندہ سمجھدار ہے اور سمجھنے والا ہے، تو انہوں نے نرم انداز سے بات کی۔ وہ کہنے لگا تو آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، جو یہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، کہنے لگے ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے، اور یہ پیغام ہم نے تم لوگوں سے جو پیچھے لوگ ہیں، جو پیچھے قومیں ہیں، ان تک پہنچانا ہے۔ اگر تم رکاوٹ بنو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری دعوت کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنی دعوت بتائی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ساری اچھی باتیں، انہوں نے ادھر ہی اسلام قبول کر لی۔ کہنے لگے میں اس اسلام میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ غسل کرو۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد رستم جو تھا یہ سپہ سالار اس کے بعد بنا، رستم جو معروف ہے یہ ایرانی فوج کا، یہ پھر بات کرنے کے لیے آیا۔ مسلمانوں کے سالار جب گئے تو اب اس کو پتہ تھا کہ ہمارا پچھلا سالار جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ گیا تھا، یہ شاید پہلے سے ذہن بنا کے آیا تھا، تو جو اکھڑے سے انداز میں، سخت انداز میں باتیں کر رہا تھا رستم۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا انداز درست نہیں، تو وہ پوچھنے لگا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایران کے لوگوں کا خون بہت میٹھا ہے، ہم نے وہ پینا ہے، اس لیے آئے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ خیر بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ زبان کا استعمال جہاں پر جس انداز میں بہتر ہو اس انداز سے کرنا ہے، جہاں پر نرمی لازمی ہے وہاں پر نرمی کرنی ہے، جہاں پر سختی کے بغیر کام چلتا ہو وہاں سختی نہیں کرنی ہے، حتیٰ کہ اللہ کا دین پہنچانے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا۔ اور زبان کا جو درست استعمال ہے
اس میں یہ چند باتیں جو میں نے ذکر کی کہ اللہ کا ذکر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے مختصراً بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ کے ذکر۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے، آپ کے شاید بعض لوگ سوچتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کام ہمیں بتلائے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کہ اس میں ہمارا ہی کوئی فائدہ ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ معاشرے میں اچھائی پھیلے اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ خود ایک مقصد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح بہت پسند ہے، اپنی تعریف بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب جنت میں چلے جائیں گے، دنیا میں تو گناہ ثواب کا تعلق ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، جنت میں درخت لگتے ہیں، اور الحمدللہ کہتے ہیں، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ میزان کو بھرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، اور جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو مختلف فضائل ہیں یہ تو دنیا میں ہیں، لیکن جنت میں تو گناہ ثواب کا کوئی، جنت میں تو اب جنت میں ہی رہنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے، جنتی لوگ، ان کے جو منہ ہیں ان سے اللہ کی تسبیح اور تحمید ایسے جاری ہوگی جیسے سانس جاری ہوتا ہے۔ کیا معنی جیسے سانس جاری ہوتا ہے؟ یعنی مسلسل جاری رہے گی سانس، کیونکہ مسلسل جاری رہتا ہے، بندہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، کام کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہے اس کا سانس جاری رہتا ہے۔ تو جنت میں اللہ کی تسبیح اور تحمید مسلسل جنتیوں کے منہ سے جاری رہے گی۔ اور دوسرا اس کا معنی جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ انسان جب سانس لیتا ہے اس کی کوئی انرجی خرچ نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں اس سے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرے گا لیکن اس سے کبھی بھی تھکے گا نہیں، مسلسل۔ حالانکہ وہاں پر تو گناہ اور ثواب کا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کیوں؟ کیونکہ یہ خود مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرنا۔ تو یہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال اس اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت آپ کو جو ہے بہت زیادہ ٹینشن سے بھی بچاتا ہے، کہ بعض جگہ آپ ایسی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو کسی وجہ سے انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور وہاں پر آپ کا نمبر لیٹ ہے، آپ کا ٹوکن نمبر ہے یا ادھر لیٹ ہے، اب آپ کہیں گے میں ادھر بیٹھا ہوں میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، آپ فارغ نہ بیٹھیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں، آپ استغفار کرتے جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے جائیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے موبائل میں ہی وقت صرف کریں، بلکہ آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے سورت شروع میں بتائی والعصر، قسم ہے زبانے کی، یعنی قسم ہے وقت کی۔ تو یہ وقت یعنی انسان کے پاس خرچ کرنے کے لیے ہے کیا؟ وقت ہے۔ یہ وقت ہی ہے جس کو انسان خرچ کر کے کچھ بھی کما سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کا جب وقت ختم ہوگا نا، جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تو کہے گا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہے، وقت، کیونکہ اس کا سرمایہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارہ معنی کیا؟ کہ جو اپنے سرمایہ کو درست استعمال کرے کہ سرمایہ بھی باقی رہے اور منافع بھی لے کر آئے، وہ منافع میں ہے۔ جو منافع نہ لے کر آئے وہ خسارے میں ہے، جو منافع نہ لے کر آئے سرمایہ وہ خسارے میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ سرمایہ نے تو ضائع ہونا ہی ہے، اور سرمایہ ایسے ہے کہ وہ آپ کے علم میں ہے، جو وقت ہے کاؤنٹ ڈاؤن چلتا ہے، انسان کا وقت کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، یعنی آپ کا گزرنے والا ہر لمحہ، ہر دن آپ کی زندگی کو مسلسل آپ موت کے قریب کرتا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے۔ اور انسان ہر سال خوشی مناتا ہے کہ میں 1 سال بڑا ہو گیا ہوں، 1 سال بڑا نہیں، اس کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، اس کے پاس جو وقت تھا وہ اور کم رہ گیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم اپنی زبان کا درست استعمال کر کے اس وقت کو
بہترین استعمال میں لا کر اس وقت کو بچا بھی سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو ہم ٹینشن بھی لیں گے کہ یہاں مجھے انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور وقت بھی ضائع کریں گے۔ اور اگر ہم اس ٹینشن کو نہ لیں بلکہ اس کا زبان کا درست استعمال کرتے جائیں اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں تو ہمارا وقت بھی بچ گیا، اور نہ صرف بچ گیا بلکہ ہمیں فائدہ دے کر گیا۔ اگر ہم ادھر انتظار نہ کرنا پڑتا تو ہم ہو سکتا ہے دنیا کی اور پریشانیوں میں پیچھے پڑ جاتے، اور یہ جو ذکر ہم نے وہاں بیٹھ کر کیا وہ ہم سے رہ جاتا۔ تو یہ اللہ کے ذکر کا جو ذکر الہی ہے اپنی زبان کو استعمال کرنے کا بہترین ایک مصرف ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اور حتیٰ کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ اللہ کا ایک نافرمان بندہ ہے اور وہ اس نے جہنم میں جانا ہے، لیکن اس کا نام لینے سے ہمیں 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیسے؟ کہ اس کا نام کیا ہے؟ فرعون۔ فرعون میں 5 حرف ہیں۔ جب بھی ہم یہ نام لیں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کے دوران یہ نام جب بھی آئے گا ہم یہ پڑھیں گے فرعون، تو ہمیں 50 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ 5 حرف ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو 50 ہمیں نیکیاں ملیں گی، حالانکہ وہ نافرمان بندہ۔ تو وہ تو نافرمان ہے، لیکن یہاں پر جو نیکیاں ہیں وہ کس کی مل رہی ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھنے کی۔ تو کچھ زبان کا جو بہترین استعمال ہے اس میں ایک ذکر الہی اور ایک قرآن مجید کی تلاوت، اور اس کا بہترین استعمال جو سب سے بہتر استعمال ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ایمان کے درجات، اس میں سب سے بلند تر جو درجہ ہے وہ یہی قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ایمان کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، یہ آپ اگر غور کریں تو یہی وہ کلمہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو انہوں نے یہ کلمہ اختیار کیا تھا، یعنی یہ کلمہ زبان سے ادا کیا تھا۔ اور جو اسم اعظم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ اسم اعظم آیت الکرسی میں اور سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر بھی، اور یہاں پر آپ غور کریں گے کہ یہاں پر کلمہ کون سا ہے، یہاں پر اور سورہ آل عمران، یہاں پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور وہاں پر بھی یہی کلمہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی، یعنی کلمہ توحید۔ تو یہ زبان سے کلمہ توحید کا ادا کرنا یہ بہت فضیلت کا عمل ہے کہ اس کے بارے میں صرف 10 دفعہ اگر کوئی بندہ کہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے بہت زیادہ نیکیاں، بلکہ اس کو 4 غلام آزاد کرنے جو کہ بنی اسماعیل سے ہوں، یعنی زیادہ اجر ہے۔ غلام آزاد کرنے کا بھی، اچھے غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر رات کو سو گیا ہے اور سوتے میں اس کو جاگ آئی ہے اور یہ کلمہ کہے اور اس کے ساتھ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی کہے، یا جو بھی دعا کرے اللہم اغفر لی کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، یا جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو یہ اپنی زبان کا بہترین استعمال ہے۔ بندہ سو رہا ہے اور صرف کروٹ بدلی ہے اور زبان سے یہ چند کلمات ادا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے میں جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ درود شریف کا پڑھنا زبان کے بہترین استعمال میں ہے، اور ہر عمل کی فضیلت بیان کرنا یہ وقت کافی زیادہ لے گا، صرف میں چند اعمال ذکر کر دیتا ہوں۔ کثرت سے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بندہ کیسے ہو سکتا ہے خود سے؟ انہوں نے کہا مختصراً پوچھو کہ مولوی کے بغیر اللہ کا قرب پانا ہے۔ کہنے لگے ہاں جی یہی سمجھ لیں۔ تو کہتے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی سے کثرت سے دعائیں کرنی،
اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں اور کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو کثرت سے دعائیں کرنا یہ ایک نہ صرف کہ انسان میں امید کو بڑھاتا ہے، اچھی امید کو زیادہ کرتا ہے کثرت سے دعا کرنا، بلکہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ مضبوط کرتا ہے اور انسان کو برائیوں سے زیادہ بچاتا ہے، کیونکہ جب وہ دعا کرتا ہے، کثرت سے دعائیں کرتا ہے، تو پھر اس کی امید بڑھ جاتی ہے، اور جہاں بندے کو امید ہو وہاں پر وہ زیادہ خیال رکھتا ہے کہ کہیں میں کوئی نافرمانی نہ کر دوں۔ تو اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، لوگوں میں صلح کرانا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، یہ بھی اپنی زبان کا بہترین استعمال ہے، حتیٰ کہ اگر زبان کا استعمال کرتے ہوئے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی اچھی بات کہے۔ یعنی دو بندوں میں لڑائی ہے اور وہ ایک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو میں دوسرے سے ملا تھا وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھے کلمات استعمال کر رہا تھا، بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، حالانکہ اس نے کی بھی نہیں، لیکن یہ کیا چاہ رہا ہے تاکہ ان کی صلح ہو جائے، تو یہ جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیں گے۔ اور اگر صلح نہ کراتا ہو، زبان کا غلط استعمال کرنے والا سچ بول کر جہنم کے راستے پر چلا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل جو ہے تباہی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جہنم کی ایک جو گھاٹی ہے اس کا بھی نام ہے، جہنم کی ایک گھاٹی اس کا بھی نام ہے ویل۔ تو یعنی ہلاکت ہے ان کے لیے جو لوگوں میں لگائی بجائی کراتے ہیں۔ لگائی بجائی معنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، مقصد کیا ہے لوگوں میں لڑائی ڈلوانا، اور یہ بندہ سچ بول رہا، اس نے اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات کی ہے، اس کی بات جا کے ادھر بتاتا ہے، وہی بات جو اس نے کی ہے، کوئی غلط بات نہیں، یہ سچ بولنے والا اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ اور زبان کا سب سے بہترین استعمال جو ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا، اور سب سے بہترین استعمال علم کا سیکھنا اور سکھانا۔ اور جو زبان کے غلط استعمالات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو، لا تحصوہا، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، گننے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ کس کے لیے آیت ہے؟ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وہ بندہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، اس کے علم میں ہے کہ وہ اگر بیٹھا ہے نا تو اس کو جو سیٹ نرم ملی ہے اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے مجھے نرم سیٹ ملی، میں نرم گدے پر سوتا ہوں، میرے پاس کمبل ہے، میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، میرے پاس پینے کے لیے صاف ستھرا پانی ہے، اور تیری کتنی مخلوق ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے، تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میں آسانی سے سانس لے رہا ہوں، کتنی مخلوق ہے جس کو سانس لینے میں پرابلم ہے، تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میں آسانی سے اپنی قضائے حاجت کر لیتا ہوں، اور کتنے ہی ہیں جو ہر ایک دن دو دن بعد ڈائلسس کرواتے ہیں کہ ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ان کے گردے ان کے خون کو فلٹر نہیں کرتے۔ یہ بندہ ہے یہ جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے نا، گننے لگے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور جو ناشکرا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ملا ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ تو یہ ناشکرے کے لیے یہ آیت شکر گزاروں کے لیے، اگر ناشکرا بھی کوشش کرے گننے لگے تو نعمتیں بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ خیر، یہ ہم بتا رہے تھے کہ زبان کا درست استعمال، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس میں سے جو منفی استعمال ہے ناشکری کرنا، اور ایسے کلمات منفی استعمال میں ایسے کلمات ادا کرنا جس میں بدعات ہوں، کفر ہو، شرک ہو۔ یاد رکھنا یہ تین عمل جو میں بتائے، کفر اور شرک اور بدعت، یہ جس بندے میں ہو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتے۔ شرک اکبر اور کافر بندہ ایمان والا نہ ہو، اور بدعتی بندہ، ان کا کوئی عمل بھی رب تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ بدعات خواہ زبان سے ادا کرتا ہو خواہ عمل سے۔ اور اس کے علاوہ فحش گوئی، فحش باتیں کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت یہ فتنہ عام ہوگا کہ لوگ فحش الفاظ زیادہ استعمال کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا
کہ بعض لوگ اپنی عام گفتگو میں گالیوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، عام گفتگو میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ ایک چند منٹ کی گفتگو میں کتنی ساری تھوک کے حساب سے گالیاں ذکر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے۔ اور ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ فون پہ بات کر رہا تھا کسی سے، اس نے اندر گالی نکال دی، تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس سے کہا بھائی آپ نے گالی نکالی؟ کہتا میں نے تو کوئی گالی نہیں نکالی۔ میں نے کہا آپ نے یہ لفظ بولا؟ کہتے یہ تو عام لفظ ہے، یہ گالی تو نہیں ہمارے، حالانکہ وہ اتنا فحش لفظ تھا۔ خیر، جو زبان کا منفی استعمال ہے، اور اس میں سب سے بری چیز زبان کے منفی استعمال میں جھوٹ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اخلاق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جھوٹ تھا، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ زبان کا غلط استعمال کی ایک انتہائی بری مثال ہے۔ اس کے علاوہ غیبت، چغلی، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے کلمات کہنا، ناشکری کے، گستاخی کے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا، کہ یہ بندے کو، یہ شرک میں ہے ویسے، اور اللہ کی ناحق قسم اٹھانا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔ اور اس کے علاوہ زبان سے غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا وہ سیدھی بات کہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے جو پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، تو ہمارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آئین ہے، آئین میں لکھا ہوا ایک لفظ بھی آپ کو اپنے ملک میں اختیار نہیں کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ایک لفظ فضول ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس لفظ کو فضول کہا تو گویا کہ آپ نے وہ جو مقننہ تھی، ایک بہت بڑا ادارہ، قومی اسمبلی جس کو کہتے ہیں، جس نے قانون سازی کی، اس پوری قانون ساز اسمبلی پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایک فضول لفظ اس آئین میں شامل کیا ہے، تو آپ نے ان کی توہین کی ہے، تو آپ نے گویا آئین کی توہین کی ہے، آپ کو آپ کے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ بے معنی نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی سمجھ کر، یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہنا، یہاں پر لوگ پتہ نہیں اس کو ٹیڑھی میڑھی باتیں کہتے ہیں، اور پھر اس آیت پر کب کس وقت عمل کرتے ہیں، واللہ تعالیٰ عالم۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ غور کریں کہ ہم کتنی باتیں جو ہیں سیدھی کرتے ہیں اور کتنی ادھر ادھر کی کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فتنہ و فساد ڈالنا اور لوگوں کے درمیان نفرت پھیلانا، اور اگر کوئی شخص اپنی زبان کا درست استعمال نہ کر سکتا ہو، اس کا اختیار نہیں ہے، یا اس نے اپنی زبان کو غلط عادت ڈال لی ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حدیث کے شروع کے الفاظ ان پر غور کرنا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کیا معنی؟ جو ایمان نہیں رکھتا یا اس پر عمل نہ کرے اس نصیحت پر، تو سمجھ لے کہ وہ پھر اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شروع میں جو الفاظ استعمال کیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، یا تو اچھی بات کہے، اگر نہیں نہ کہہ سکتا او لیصمت، پھر چپ رہے، یا پھر چپ رہے، اگر اچھی بات نہیں کوئی کہہ سکتا تو پھر چپ رہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کا ذکر کر رہے تھے، تو صحابی پوچھتے گئے کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کرے، آپ کہنے لگے اس کی بھی طاقت نہ ہو، کہتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھی بات کہے، کہنے لگے اس کی بھی طاقت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لگتا ہے کوئی دروازہ چھوڑو گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، لوگوں کو بچائے، یعنی اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، تو پھر یہ بھی اس کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ کہ مختلف نصیحتیں تو اس میں سے ایک نصیحت جو زبان سے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے کبھی ایسا کلمہ نہ کہنا کہ تمہیں بعد میں اس پر معذرت کرنی پڑے۔ تو
ہم اگر صرف اس پر ہی عمل کرنے لگیں تو بہت سی برائیوں سے اور فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث صرف سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی کہ اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گارنٹی دینے والے کون ہیں؟ صادق اور امین، اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 چیزوں کی گارنٹی دے، وہ 2 چیزیں کون سی؟ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، کہ اپنی زبان کو کہیں غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، بس ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے تو جنت کی اس کو ضمانت ہے۔ تو یہ تو تھی زبان کی طاقت، اور اس کو استعمال کہاں کیا جائے کہ اس کو مثبت استعمال کیا جائے۔ جو چند اعمال میں نے ذکر کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی سنی اسی کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔